السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم قلعہ احمد آباد کے حفظ القرآن ماڈل اسکول میں موجود ہیں، جہاں اینول پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی کی کوریج دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو آج ہم اس سیرمنی کو کوریج دیں گے اور کچھ اساتذہ کرام اور اسٹوڈنٹس کا انٹرویو لیں گے۔ تو چلیں آئیں ویڈیو سٹارٹ کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے سخن اس ہستی کے پاک نام سے جس کا ذکر ذہن کو اجالا اور روح کو پاکیزگی بخشتا ہے، جس کی عنایت میں شریک حال بہتی ہے، جس کا کرم مجھے زندگی کے بوجھ تلے جھکنے نہیں دیتا، جس کا سایہ کڑی دھوپ میں سکون عطا کرتا ہے، اور جب کبھی میں ٹھوکر کھا کر گر پڑوں تو وہی ہے جس کی دامن پناہ مجھے سمیٹ لیتا ہے۔ قابل احترام مہمانان گرامی، جناب پرنسپل صاحب، دیگر مہمانان گرامی، محترم اساتذہ اکرام، عزیز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو اس حفظ القرآن ماڈل اسکول میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا کرے کہ محفل با کمال سجتی رہے اور آپ کی آمد سے اس مدرسہ و اسکول کی دیوار دمکتی رہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 6-7 مہینے پہلے جامعہ قرآن و اطرت میں حفظ القرآن اور اسکول کا افتتاح ہوا۔ اس تقریب کا بنیادی مقصد حفظ القرآن ماڈل اسکول کے طلاب میں حسن و کارکردگی پر انعامات تقسیم کرنا اور سالانہ نتائج کا اعلان کرنا ہے۔ التجا ہے اسی مہربان رب سے، مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے۔ تو جو مہربان ہے، کائنات کا حسن و خیر و عظیم ہے، تو جو دین سے بھی جدید ہے، تو قدیم سے بھی قدیم ہے، مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے۔ تو حبیب بھی، تو حفیظ بھی، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو بصیر بھی، تو نصیر بھی، تو کبیر ہے، تو حلیم ہے، مجھے رنگ دے، مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے۔ اسی شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں تلاوت کے گروپ سے، جو کہ آئیں اور اسٹیج پر تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ، یہ تلاوت کے گروپ جو اپنے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ اسی شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ اطہر صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں ترجمے کے ساتھ۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدا الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور آپ کو کس چیز نے بتایا شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر ملائکہ اور روح اس شب میں اپنے رب کی حکم سے نازل ہوتی ہے. سلام هي حتى مطلع الفجر رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. صدق اللہ العلی العظیم. ماشاء اللہ یہ حافظ اطہر صاحب جو اپنے نہایت ہی بہترین انداز میں تلاوت پیش کر رہے تھے. محبت ہی محبت ہے محمد مصطفیٰ میرے، محبت ہی محبت ہے محمد مصطفیٰ میرے، زمانے بھر کی رحمت ہے محمد مصطفیٰ میرے. اسی شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کلاس ششم کے جناب حافظ عمار یاسر صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. بآواز بلند تر صلوات. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے، کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے. کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. سامنے ہے علی کے لال سوا آپ کا، سامنے ہے علی کے لال سوا
کسی کا خواب خائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسی کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے صلوات پڑھیں۔ ماشاء اللہ حافظ عمار صاحب جو اپنے بہترین انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اسی شعر کے ساتھ دعوت دینا چاہتا ہوں کلاس ہفتم کے طالب علم حافظ غلام حیدر کے گروپ سے جو کہ اسٹیج پر آئیں اور رمضان کے حوالے سے نعت منقبت پیش کریں۔ ماہ دعا ماہ شفا ماہ دعا ماہ شفا آؤ کرے مل کے دعا ذکر خدا شکر خدا کر شکر خدا وند عطا آیا ہے رمضان اور ساتھ میں بخشش کی خبر لایا ہے رمضان کر شکر خدا وند عطا آیا ہے رمضان اور ساتھ میں بخشش کی خبر لایا ہے رمضان بخشش کا مہینہ ہے مہینوں سے مبارک بخشش کا مہینہ ہے مہینوں سے مبارک رحمت و عنایات کا پروانہ ہے رمضان اور ساتھ میں بخشش کی خبر لایا ہے رمضان کر شکر خدا وند عطا آیا ہے رمضان اور ساتھ میں بخشش کی خبر لایا ہے رمضان آ جائے اگر صبر کے ماتھے پہ پسینہ آ جائے اگر صبر کے ماتھے پہ پسینہ تو رحمت مولا کا گھنا سایہ ہے رمضان اور ساتھ میں بخشش کی خبر لایا کر شکر خدا وند عطا آیا ہے رمضان اور ساتھ میں بخشش کی خبر لایا ہے رمضان مومن ہو گنہگار ہو مفلس یا دونگر مومن ہو گنہگار ہو مفلس یا دونگر ہر ایک کی طبیعت کو بڑا پایا ہے رمضان اور ساتھ میں بخشش کی خبر لایا ہے رمضان کر شکر خدا وند عطا آیا ہے رمضان اور ساتھ میں بخشش کی خبر لایا ہے رمضان ہر سانس میں تسکین ہے اور رب کی رضا بھی ہر سانس میں تسکین ہے اور رب کی رضا بھی مومن کے لیے خلد کا آئینہ ہے رمضان اور ساتھ میں بخشش کی خبر لایا ہے رمضان کر شکر خدا وند عطا آیا ہے رمضان اور ساتھ میں بخشش کی خبر لایا ہے رمضان اس ماہ میں سونا بھی ہے مقبول عبادت اس ماہ میں سونا بھی ہے مقبول عبادت خالق کا مخلوق میں نذرانہ ہے رمضان اور ساتھ میں بخشش کی خبر لایا ہے رمضان کر شکر خدا وند عطا آیا ہے رمضان اور ساتھ میں بخشش کی خبر لایا ہے رمضان مومن ہو گنہگار ہو مفلس یا دونگر مومن ہو گنہگار ہو مفلس یا دونگر ہر ایک کی طبیعت کو بڑا پایا ہے رمضان اور ساتھ میں بخشش
بخشش کی خبر لایا ہے رمضان، کر شکر خداوند عطا آیا ہے رمضان، اور ساتھ میں بخشش کی خبر لایا ہے رمضان۔ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ اظہر کلاس 6 اور اس کے ہم نوا، جو کہ رمضان کے حوالے سے منقبت پیش کر رہے تھے اور ماحول کو گرما رہے تھے۔ Shakespeare once said, I cried when I had no shoes, but I stopped crying when I saw a man without legs. So life is full of blessing, which sometimes we don't value it. With these words of Shakespeare, I want to call Hafiz Zulkarnain Haidar, student of class 7. Please come to stage for English speech. Hafiz Zulkarnain Haidar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Honorable the Chair, the Chief Guest, Special Guest, respectable teachers, audience, well-wisher and my fellow Hufazul Quran, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We welcome all of you in this happy moment of our first result and prize distribution ceremony 2021. Dear audience, the Quran was revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam through the angel Jibreel alayhi salam, gradually in a period of 23 years. This is the book which is free from confusion, contradictions, changes and alteration. It can never be reproducing in any form or shape. This is because Allah subhanahu wa ta'ala himself has taken responsibility to protect this noble book. As Allah subhanahu wa ta'ala has said in Surah Al-Hijr, ayat number 9, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Indeed we have revealed the book, and we must preserve it from corruption. Dear viewers, the Holy Quran is easy to recite, memorize and remember. Allah subhanahu wa ta'ala selects some of his dearest slaves for Hifzul Quran, and he also assured us that memorizing the Quran is easy. As he said in Surah Al-Qamar, ayat number 17, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. And we have indeed made the Quran easy to remember, then is there anyone who will remember? And we have indeed made the Quran easy to remember, then is there anyone who will remember? Dear audience, it is a matter of good luck for a student to become a Hafiz Quran. Alhamdulillah, great institution, Hifzul Quran Model School, both Hifz and general education are taught. With opportunity to appear in general examination like the student of other public and institutions, we will have no obstacles to continue general education, inshallah. So we are really proud of being the student Hafizul Quran Model School. At last, we ask for your prayers so that we can become such a Hifz Quran and alim who will be able to motivate the people to the way of Quran, who will reform the society according to Quran and Sunnah, who will have a leading position in the society, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala help us to reach our goal. Ameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, this was Hafiz Zulkarnain who was delivering his English speech. اب میں آپ کے سامنے قرآن کے حوالے سے کچھ کلمات بیان کرنا چاہتا ہوں. شعر: لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر.
लारेब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, लारेब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। मैं इसी कलमात के साथ दावत देना चाहता हूँ हाफिज़ काशिफ अब्बासी को कि वो स्टेज पर आए और यौमुल कुद्स के हवाले से अपनी उर्दू तकरीर पेश करें। हाफिज़ काशिफ, क्लास 7। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहि करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरमुल मकाम मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं, रमज़ान का आखिरी जुम्मतुल विदा के दिन पूरी दुनिया के मुसलमान मज़लूम पर इजहार यकजहती के लिए यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाता है। सामीन गिरामी, ये एक तारीख़ी बात है कि पूरी दुनिया के खुदी अपनी एक अलग रियासत बनाने के मग़फ़िरत करते रहे हैं, लेकिन 1897 में ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक यहूदी सहाफ़ी थियोडोर हर्ज़ल ने के मायने यहूदियों की वापसी है। जंग अज़ीम अव्वल के बाद फ़लस्तीनियों पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो चुका था। इन्होंने 1917 में फ़लस्तीन की सरज़मीन पर एक एलामिया के ज़रिए यहूदियों की आबादकारी शुरू कर दी और फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और मकामी आबादी को बेदखल करना शुरू कर दिया। इस दहशतगर्दी के नतीजे में फ़लस्तीनियों की तहरीक आज़ादी का आगाज़ 1930 में हुआ। 1929 में दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हुआ, जिसमें हिटलर ने ज़ियोनिज़्म का तमाम यहूदियों को मारना शुरू कर दिया और यहूदियों ने निहायत मकारी से इसराइल के लिए दुनिया की हमायत हासिल करना शुरू कर दिया। इस तरह से 14 मई 1948 को इसराइल की नाजायज़ रियासत का आगाज़ ऐलान कर दिया गया। 1948 की अरब इसराइल की जंग के बाद इसराइल ने फ़लस्तीनी इलाक़ों पर भी कब्ज़ा कर लिया। 1970 में इसराइल की दूसरी जंग हुई, जिसमें इसराइल ने मिस्र के दरियाए उर्दन के मशरक़ी गोलान की पहाड़ों पर कब्ज़ा कर लिया और यरूशलेम पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया और फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाल दिया। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ने इनकलाब से कबल ही इसराइल को एक गाज़िब और नाजायज़ रियासत करार दिया और खुमुस का 5वां हिस्सा आज़ादी फ़लस्तीन के लिए मुख्तस करार लिया। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह ने फरमान जारी किया कि हर साल तमाम मुसलमान माह रमज़ान के आखिरी एलामी को ये यौमुल कुद्स के तौर पर मनाएं। इस वक्त तकरीबन 70 लाख फ़लस्तीनी दर बदर ठोकर खा रहे हैं। उनकी ज़मीन उनसे छीनी जा चुकी है। फ़लस्तीनी अव्वल तो मुसलमान है और दोम वो मज़लूम है जिनको उनकी अपनी ही सरज़मीनों से बेदखल कर दिया गया है। बस फ़लस्तीन की हमायत मुसलमानों पर वाजिब है। मेरी दुआ है कि वो दिन जल्द आए, मुसलमान यहूदियों को अपनी रियासत से निकाल दिया जाए और मुसलमानों को अपनी ज़मीन दोबारा दिया जाए। इसी इजाज़त तलब करता हूँ। वस्सलाम। मनफ़अत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरक़ा बंदी है और कहीं जाते हैं, फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। माशाल्लाह, ये थे हाफिज़ काशिफ साहब जो अपने मखसूस अंदाज़ में तकरीर पेश कर रहे थे। मेरे दिल की मस्जिदों में जब भी तेरी यादों की अज़ान होती है ए माँ, मेरे दिल की मस्जिदों में जब भी तेरी यादों की अज़ान होती है ए माँ, मैं अपने ही आंसू से वज़ू कर तेरे जीने की दुआ करता हूँ। इसी शेर के साथ दावत देना चाहता हूँ क्लास 6 के तालिब इल्म हाफिज़ नवीद साहब को कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी तकरीर पेश करें।
نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم وآلہ طیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر وقار، اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رلانا ہر کسی کو آتا ہے اور ہنسانا بھی سب کو آتا ہے۔ رونے پہ جو منا لے وہ بابا ہے، لیکن بچوں کے رونے پہ جو خود آنسو بہائے اسے ماں کہتی ہے۔ جی ہاں معزز سامعین گرامی، آج میرے تقریر کا عنوان ہے والدین کا مقام۔ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے۔ وہ جو حکم دے انہیں بجا لانا چاہیے۔ اگر وہ کوئی چیز طلب کرے تو ان کی خدمت میں حاضر کرنا چاہیے۔ ارشاد اللہ تعالیٰ ہے اور ہمارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو۔ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو جیسے انہوں نے بچپن میں تمہیں پالا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ والدین میں ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے تک پہنچے تو انہیں اف تک نہ کہنا۔ سامنے گرامی، اگر ہم مغرب پہ نہ دو دوڑائے تو ہمیں علم ہوگا کہ وہاں پہ وہ مضبوط خاندان بنیادی نظر نہیں آتے جو اسلام کے سرمایہ افتخار ہے۔ وہاں پہ بزرگوں کو آؤٹ ہاؤس میں تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن ہم اہل مشرق اپنے بزرگوں کو خاندان کے سربراہ کے طور پر عزت دیتے ہیں۔ آخر میں اپنی امی جان کے لیے جو کہ اس وقت مجھ سے بہت دور رہتی ہے ایک شعر کہنا چاہتا ہوں۔ میری دل کی مسجد میں جب بھی تیری یادوں کی اذان ہوتی ہے اے ماں، میری دل کی مسجد میں جب بھی تیری یادوں کی اذان ہوتی ہے اے ماں، میں اپنی ہی وضو سے وضو کر کے تیری جینے کی دعا کرتا ہوں۔ والسلام۔ ماشاءاللہ یہ حافظ نوید صاحب جو اپنے نہایت ہی مخصوص انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے۔ اقبال کے شاہینوں ان دل والوں کو سلام، اقبال کے شاہینوں ان دل والوں کو سلام، اے پاک وطن تیرے رکھوالوں کو سلام۔ اسی شعر کے ساتھ اپنے آخری گروپ سے گزارش کرتا ہوں حافظ سعید حسنین کے گروپ سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور ملی نغمہ پیش کریں۔ میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن یہ عقیدت اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے، میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں، میرے وطن میرے وطن تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں خواہش، تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں خواہش، یہ ایک جا کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں، یہ ایک جا کیا ہزار ہو تو ہزار تجھ پہ نثار، میرے وطن میرے وطن۔ اب میں آج کی تقریب کے ایک اہم حصے کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ یقیناً تمام طلباء نہایت بے چینی سے اپنے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ حفظ القرآن ماڈل اسکول کے اغراض و مقاصد بیان کرنے کے لیے اور سالانہ نتائج کا اعلان کرنے کے لیے اسکول کے ہیڈ
नहायत ही वाजिबुल एहतराम हमारे मोहतरम सर मोहम्मद सईद आरिफ को गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपना इज़हार ख़याल करें और स्कूल के नताइज का ऐलान करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लिस सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, असातिज़े किराम और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। आज यकीनन हिफ़्ज़ुल कुरान मॉडल स्कूल की तारीख़ में इंतहाई अहम दिन है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक सेशन मुकम्मल करके तो सालाना नताइज का ऐलान करने जा रहे हैं और तलबा यकीनन इस लिहाज से काफ़ी बहुत मुतजस्सिस होंगे कि उनके क्या रिज़ल्ट रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं रिज़ल्ट का अनाउंस करूं, थोड़ा सा आपको मैं स्कूल के हवाले से और जामिया की इस हवाले से जो कोशिश रहे ज़िक्र करना चाहूँगा। जामिया कुरान इतरत अपने तश्कील के दिन से ही हमेशा उलूम दीनिया को प्रमोट करने के लिए, उलूम दीनिया को इस पूरे इलाक़े में फैलाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में जामिया कुरान इतरत की जो हमारी इंतज़ामिया जिन्होंने ज़िम्मेदारियाँ संभाली, हमारे जो जवां साल उलमा इकराम की क़यादत में और जामिया अल कौसर की भरपूर सरपरस्ती में ये सिलसिला शुरू हुआ और इसमें पहली दफ़ा जो अहम डेवलपमेंट हुई जामिया के उमूर में वो ये थी कि यहाँ पर हिफ्ज़ुल कुरान का जो सेक्शन था उसका आगाज़ हुआ। इस सिलसिले में ब्रदर ज़हीर अब्बास गफूरी साहब की जो कोशिशें हैं वो काबिल कदर हैं कि उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेकर हाफिज़ ज़हीर साहब ने इस सिलसिले को शुरू किया और आप देख रहे हैं माशाल्लाह 4 सिपारे जो हैं अभी तक, चौथा पारा चल रहा है ना, 3 पारे हिफ्ज़ हो चुके हैं और चौथा जो है वो अभी प्रोसेस में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपका जुमा यहाँ पे होगा उसमें इंशाल्लाह इस चीज़ का जो 4 पारे इंशाल्लाह हम कंप्लीट करके तो उसका एक कुरानी मुकाबला जो है आपके सामने पेश किया जाएगा। तो यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ से बच्चों का इंतखाब किया गया। हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान से स्टूडेंट्स मौजूद हैं, कराची से बच्चे आए हुए हैं, लाहौर से आए हुए हैं, इस्लामाबाद पिंडी से आए हुए हैं। तो ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ पे आए हैं और हिफ्ज़ुल कुरान के हवाले से अपनी तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए हैं। और इसके साथ यहाँ पर उलूम मुरवजा के लिए जो जनरल एजुकेशन है उसके हवाले से भी भरपूर एहतमाम किया गया है ताकि बच्चे जब यहाँ से हिफ्ज़ करके फ़ारिग हों तो कम अज़ कम क्लास 8 तक की जो एजुकेशन है वो हासिल कर चुके हों और जो बच्चे हमारे पास 7 में आए या 8 में आए वो फिर मैट्रिक यहाँ से मुकम्मल करके तो फ़ारिग होंगे इंशाल्लाह। तो ये जितने स्टूडेंट्स हमारे पास अप्रॉक्स 16 के करीब स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 14 स्टूडेंट जो हैं वो 6-7 में और 2 स्टूडेंट जो हैं वो 9 क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ये जो 6-7 के स्टूडेंट्स हैं इनका प्रॉपर स्कूलिंग जो है यहाँ पर चल रही है और स्कूलिंग के हवाले से बंदे नाचीज़ को ये ज़िम्मेदारी दी गई कि हाँ इस जो सिलसिला है इसको लेके चलना है। तो जहाँ तक हो सका अपनी सलाहियतों के मुताबिक हमने स्कूल के सिस्टम को जो अच्छे अंदाज से डेवलप करने की कोशिश की और ये अभी डेवलपिंग फेज़ में है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों में ये सिलसिला और बेहतर होगा। स्कूल के हवाले से अहम बात यह है कि भरपूर कोशिश की कि हम यहाँ पर जो रवायती सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ट्रेडिशनल जो हमारे स्कूलों में आमतौर पर चल रहा है पब्लिक स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में, उससे हट के बच्चों को जो है मानवी तालीम दी जाए। हमने कोशिश की है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो बेसिक 4 स्किल्स हैं किसी भी लैंग्वेज के, इंग्लिश और उर्दू के हवाले से बात कर रहा हूँ, उसमें महारत हासिल करने के लिए उनको मुख्तलिफ एक्सरसाइज करवाई जा रही हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करवाई जा रही हैं ताकि बच्चे क्रिएटिव राइटिंग और सेल्फ राइटिंग की तरफ मुतवज्जो हों और वो अपने माफ़ी ज़मीर को, अपने दिल में मौजूद बातों को अच्छे अंदाज से जो है वो बयान भी कर सके और उसको सफ़े करतास पर कलमबंद भी कर सके। तो इस हवाले से इंशाल्लाह चूँकि मेरे पास हमने तकरीबन अप्रैल नवंबर में स्टार्ट लिया था, अक्टूबर नवंबर के महीने में शुरू किया था सिलसिला, थोड़ा सा महदूद वक्त था और पूरे साल का सिलेबस हमारे सामने था। तो हमने पेज 1 से अपनी पढ़ाई का आगाज़ किया
اور الحمدللہ ہم نے ودن 5 منتھ بچوں کے منتھلی ٹیسٹ بھی لیے, مڈ ٹرم بھی ٹیسٹ لیا, فائنل ٹرم بھی لیا, اور یہ سب چیزیں مکمل کرنے کے بعد آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ آپ کے سامنے ان بچوں کے سیشن کو کمپلیٹ کر کے اس کا جو رزلٹ ہے اس کا ہم اناؤنس کر سکیں. ایڈمیشن کے حوالے سے بچوں کو جب اس دفعہ ہم ایڈمیشن اوپن کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہمارے پاس 15 سے 20 سیٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو مقامی ہمارے جو طالب علم ہیں ڈسٹرکٹ ناروال اور ڈسٹرکٹ سیالکوٹ سے جو بلانگ کرنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ تھوڑا سا اور ریڈیس بڑا بھی ہو جائے, پر کوشش کریں گے کہ جو مقامی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہم اس وقت پریورٹی دے رہے ہیں. چونکہ یہ جو علم کا چراغ ہے یہ ناروال کی سرزمین پہ روشن ہوا, اور یہ سرزمین ناروال کو فخر حاصل ہے, خاص طور پر قلعہ احمد آباد کے مومنین کو فخر حاصل ہے کہ انہوں نے بھرپور محنت کر کے جد و جہد کر کے اس علم کے چراغ کو یہاں پر روشن کیا اور اس کی آبیاری کی, اور آج ماشاءاللہ یہ جو ادارہ تھا یہ ایک تناور ترقی کی صورت میں, مضبوط ادارے کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے, اور انشاءاللہ روز بروز یہ ترقی کرے گا. اس حصے میں قلعہ احمد آباد کے جو مومنین ہیں, یہاں کے جو انتظامیہ کے افراد ہیں, یہاں کے جو معززین ہیں, بزرگ ہیں, اور جتنے بھی سماجی شخصیات ہیں, ان کی بہت بھرپور کوشش ہے. ان کی مالی, جانی اور ہر لحاظ سے انہوں نے تعاون کیا اور اس جامعہ کو بہتر سے بہتر بنانے میں اپنی بھرپور خدمات پیش کی, جس حصے میں ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پنجتن پاک کے صدقے سے انہیں اس کا اجر عظیم عطا ہوگا. رزلٹ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دفعہ چونکہ ہمارے پاس سیشن بڑا محدود تھا اور ہم نے وداؤٹ اینی ہالیڈے کے, وداؤٹ اینی بریک کے ہم نے اسٹڈی کو جاری رکھا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سلیبس کو مکمل کر کے بچوں کو پراپر ایک سسٹم سے گزار کے رزلٹ کے اناؤنسمنٹ تک ہم اس قابل ہوئے. رزلٹ کے حوالے سے اوور آل جو رزلٹ وہ یہ ہے کہ 14 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ امتحان میں شامل ہوئے, کلاس 6 سے 7 اسٹوڈنٹ اور کلاس 7 سے 7 اسٹوڈنٹ. تو الحمدللہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو سونے میں کامیاب ہو گئے. تو سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور اپنے حافظ صاحب کی طرف سے, آغا توصیف کی طرف سے اور تمام اساتذہ کی طرف سے آپ کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ایک سیشن مکمل کر کے اگلے سیشن میں پروموٹ ہو چکے ہیں. یہاں پر اسکولنگ کے سلسلے میں ایک شخصیت کا ذکر اگر میں نے کروں تو یہ جو ہے مناسب نہ ہوگا کہ اس اسکول کا جب ہمارا سلسلہ شروع ہوا نومبر میں تو ہمیں بڑا مسئلہ ہی پیش آیا کہ ایک ہیلپنگ ٹیچر جو ہے اس کی ہمیں ضرورت تھی, اور اس کے لیے ہم نے انٹرویوز بھی کیے ڈفرینٹ لوگوں کو, ہم نے وہ آئے بھی یہاں پر, انہیں یہاں پر 1-2 لیکچر بھی لیے, لیکن بہرحال وہ ہمارے اس اسٹینڈرڈ پر نہیں پورا اتر سکے تو ہم نے انہیں ان سے معذرت کر لی یا وہ خود ہی چلے گئے. تو ہمارے لیے ٹیچر کی سلیکشن کا بڑا مسئلہ تھا. تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے, اعزاز کی بات ہے کہ سر سلیم کی شکل میں جو ہے ہمارے پاس ایک شخصیت موجود ہیں. انہوں نے بھرپور کوشش کی اور دن بھی دیکھا, رات بھی دیکھی, 24 آور اسٹوڈنٹ کے ساتھ مصروف رہے اور بچوں کی ایجوکیشن کے سلسلے میں اپنی خدمات پیش کی. اور آج اسٹوڈنٹس کی جو جتنی بھی ہمیں ڈیولپمنٹ اور ان کی انٹلیکچوئل جو ان کے اندر میں چینجز نظر آ رہی ہیں, ان میں سر سلیم کی جو کردار ہے وہ قابل تحسین ہے. تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کی جو خدمات ہیں وہ ہمارے لیے اس طرح سے جاری و ساری رہیں. اس کے بعد رزلٹ کا چونکہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے, اب پوزیشن ہولڈرز کا اعلان ہونا باقی ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ذرا دل تھام کے بیٹھیں کہ آپ کے لیے جو ہے رزلٹ کا سلسلہ آپ شروع کرنے جا رہے ہیں. ہاں جی, پاس میں نے شروع میں کہہ دیا جی کہ پاس ہیں. تو کلاس 6 میں پہلے میں چاہوں گا کہ کلاس 6 کے جو فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہیں اور کلاس 7 کے فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہیں انہیں ہم پرائز سے نوازیں. تو سر سلیم آپ ذرا میری مدد کے لیے تشریف لائیں. جی, تو سب سے پہلے میں کلاس 6 کے اسٹوڈنٹ جن کو میں بلانے جا رہا ہوں, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یہ نہ صرف کلاس 6 میں اول پوزیشن حاصل کی ہے بلکہ اوور آل 6 اور 7 دونوں کلاسوں میں سے اس بچے نے ٹاپ کیا. اور یہ تھرو آؤٹ منتھلی ٹیسٹ, فرسٹ منتھلی ٹیسٹ سے لے کر آج کے ٹیسٹ تک جو ہے تھرو آؤٹ ٹاپ رہا بچہ. اور اس کی جو خدمات ہیں, اس کی جو ذہانت ہے, اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آنے والے دنوں میں مزید بہتر رزلٹ دکھانے میں کامیاب ہوں گے. تو یہ جی حافظ عمار یاسر, جنہوں نے 91.43% مارکس لے کر کلاس 6 میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی. میں گزارش کروں گا محترم مقام جناب ڈاکٹر اعجاز صاحب سے کہ
کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے حافظ عمار یاسر کو انعام پیش کریں. اب میں 7 میں جس بچے نے ٹاپ کیا ہے میں چاہوں گا کہ وہ بھی اپنا انعام وصول کریں. کلاس 7 میں جس بچے نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے ان کا نام ہے مہدی حسین. حافظ مہدی حسین تشریف لائیں اور محترم جناب ڈاکٹر اعجاز صاحب سے اول انعام حاصل کریں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ سر, تھینک یو, تشریف رکھیے. اب میں حجت اسلام المسلمین جناب علامہ مولانا غلام محمد ثاقب صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور کلاس 6 میں سیکنڈ پوزیشن آنے والے بچے کے لیے انعام اپنے ہاتھوں سے نوازیں. سیکنڈ پوزیشن میں جو اسٹوڈنٹ آئے ہیں کلاس 6 میں, ان کا نام ہے نوید احمد, جنہوں نے ابھی ماں کی شان میں اسپیچ پیش کی. آئیے تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے سیکنڈ پوزیشن کا جو انعام ہے وہ حاصل کریں. آگے چلیں ذرا اور وہ دیکھیں پکچر ہی بنوائیں. کلاس 7 میں جو بچہ جو ہے جس اسٹوڈنٹ نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے ان کا نام ہے غلام حیدر. حافظ غلام حیدر, وہ تشریف لائیں اور سیکنڈ پوزیشن کا انعام حاصل کریں. آپ کے درود پڑھنے کی آواز کم نہیں ہونی چاہیے, اونچا سے پڑھیں. بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ نے ہماری مدد کی. اب میں جناب مولانا محمد قاسم جعفری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں انعام تقسیم کریں. کلاس 6 میں جس بچے نے تھرڈ پوزیشن حاصل کی اس اسٹوڈنٹ کا نام ہے حافظ اظہر علی. آپ تشریف لائیں اور قبلہ صاحب سے اپنا انعام وصول کریں. یہ ہے جس کا سرٹیفکیٹ ہے. کلاس 7 میں جس بچے نے تھرڈ پوزیشن حاصل کی وہ ہیں حافظ ذوالقرنین حیدر. تشریف لائیں اور قبلہ صاحب سے انعام وصول کریں. یہ ہیں حافظ ذوالقرنین حیدر, جنہوں نے آج کی جو تقریب تھی اس کی نظامت کے فرائض بھی سر انجام دیے اور انگلش میں بھی انہوں نے اسپیچ پیش کی. تو اس کے علاوہ بھی کریکولر کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں ان کی بہت زیادہ پرفارمنس ہے. تھینک یو, بہت شکریہ سر, تھینک یو. اس کے علاوہ اگر میں اجمالی تذکرہ کروں 3 پوزیشنس کے علاوہ, تو کلاس 6 میں نمبر 4 پوزیشن پہ جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں ان کا نام ہے حافظ علی اصغر, جو 4تھے پوزیشن پر آئے ہیں. آپ تشریف لائیں آ جائیں. اور آغا توصیف صاحب جو کہ جامعہ قرآن کے پرنسپل ہیں, وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں میڈل جو ہے نا وہ پہنائیں گے. جناب حافظ علی اصغر صاحب کلاس 6 میں 4تھ پوزیشن پہ آنے کا میڈل حاصل کریں. کلاس 7 میں جو بچہ 4 پوزیشن پہ آیا ہے میں انہیں بلانا چاہوں گا حافظ عابدین علی. وہ تشریف لائیں اور آغا توصیف صاحب سے اپنا میڈل وصول کریں. شاباش, بہت شکریہ آجان. اب میں گزارش کروں گا ہمارے ہر دل عزیز استاد جناب حافظ ظہیر عباس غفوری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور 5th پوزیشن پہ جو اسٹوڈنٹ آئے ہیں کلاس 6 میں ان کا نام ہے حافظ سید حسنین. تشریف لائیں اور حافظ ظہیر صاحب سے اپنا میڈل وصول کریں. کلاس 7 میں جو بچہ
7th پوزیشن پر آیا ہے، 5th پوزیشن پر آیا ہے، ان کا نام ہے حافظ کاشف حسین. آپ تشریف لائیں اور حافظ ظہیر صاحب سے اپنا میڈل وصول کریں. تشریف لائیں، جلدی لائیں. بر محمد وآل محمد صلوات. ساتھ ہی میں گزارش کروں گا کہ کلاس 6 جو بچہ کلاس 6 میں 6th پوزیشن پر آیا ہے، میں اسے بھی بلانا چاہوں گا. حافظ سید رضا شاہ الحسینی تشریف لائیں اور حافظ ظہیر صاحب سے اپنا میڈل وصول کریں. کلاس 7 میں جو بچہ 6 پوزیشن پہ آیا ہے، ان کا نام نامی ہے حافظ اطہر حسین. تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں. حافظ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، تشریف رکھیے. اب میں قبلہ مولانا احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے باقی جو اسٹوڈنٹس ان کو انعام سے نوازیں. کلاس 6 میں 7th پوزیشن پہ جس بچے نے پوزیشن حاصل کی، ان کا نام ہے حافظ مصطفیٰ علی. تشریف لائیں اور اپنا میڈل وصول کریں. شاباش. کلاس 7 میں جو بچہ 7th پوزیشن پر آیا ہے وہ ہے حافظ عاصم علی. تشریف لائیں اور آپ اپنا میڈل وصول کریں. حافظ عاصم علی. بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو. یہاں پر یہ بتا دوں کہ میڈلز جو ہیں اس دفعہ ہم نے تمام اسٹوڈنٹس کو اس لیے دیے کہ حوصلہ افزائی کے لیے، جو کہ انہوں نے تھرو آؤٹ دی سیشن بھرپور محنت کی. پوزیشن ظاہری بات ہے کہ سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس کے آتا ہے اور تھوڑی ویریشن کے ساتھ پوزیشن اس کی بنی ہے، تو اس لیے ہم نے حوصلہ افزائی کے لیے کہا کہ چلو کم از کم مہمانان کے ہاتھ سے ان کو اگر میڈل بھی ایک مل جائے تو یہ بھی ان کے لیے یادگار موقع ہوگا. اب میں گزارش کروں گا سید زاہد شاہ صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس رہ کے میڈل پہننے والے ان کو میڈل پہنائیں. کلاس 6 میں 1st پوزیشن حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ ہیں حافظ عمار یاسر. آپ تشریف لائیں اور زاہد شاہ صاحب سے اپنا میڈل وصول کریں. کلاس 7 سے جو 1st پوزیشن آئی ہے وہ ہے حافظ مہدی حسین. تشریف لائیں اور میڈل وصول کریں. حافظ مہدی یہ کلاس 7 سے 1st ہیں سر، اور 85.4% ان کا رزلٹ ہے. بہت شکریہ حضرت، تشریف رکھیں. اب میں برادر سعید ذکی حیدر صاحب سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور جو ہمارے پاس دوست رہ گئے انہیں بھی میڈل سے نوازیں. کلاس 6 میں جس اسٹوڈنٹ نے 2nd پوزیشن حاصل کی ہے ان کا نام نامی ہے حافظ نوید احمد. تشریف لائیں اور اپنا میڈل وصول کریں. اور کلاس 7th میں جس بچے نے میڈل حاصل کیا کلاس 2nd پوزیشن وہ ہیں حافظ غلام حیدر. تشریف لائیں اور اپنا میڈل وصول کریں. آل محمد وجل فرج. نہیں سر ابھی ایک ہے. 3rd پوزیشن پہ جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں کلاس 6 میں وہ ہیں حافظ اظہر علی. اور کلاس 7 میں جو 3rd پوزیشن پہ ہیں وہ ہیں حافظ ذوالقرنین حیدر. تشریف لائیں اور آپ اپنا ذکی شاہ صاحب سے میڈل وصول کریں. چلیں بیٹا آؤ بیٹی ذوالقرنین. بہت شکریہ، تھینک یو سر. یہ ہمارے پاس انعامات کے حوالے سے میں پہلے ذکر کر چکا کہ انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ رزلٹ اناؤنسمنٹ ڈے ہوگا اس دن ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اور انعامات رکھیں گے. حسن قرات کا نام رکھیں گے، حسن نعت کا رکھیں گے، حسن منقبت کا رکھیں گے، اس کے علاوہ حسن تقریر کا رکھیں گے،
اور اس طرح کے جو انعامات ہیں وہ ہم رکھیں گے تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ اصل میں انعام جو ہے وہ کم قیمت یا زیادہ قیمت کا نہیں ہوتا، انعام ہوتا ہے، اور ایک محفل کے اندر جب آپ کو اتنے آڈینس کے بیچ میں کوئی انعام سے آپ کو عزت افزائی آپ کی کرتا ہے تو آپ کے جو ہے نا آپ کا سیروں جو ہے نا خون آپ کا بڑھ جاتا ہے، آپ کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، آپ کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ مزید محنت کریں گے اور اچھی پوزیشنز کے ساتھ انعامات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا جو سیشن ہے ہمارا وہ تقریباً اختتام پذیر ہونے والا ہے، کہ زحمتوں کو ہم تمام کریں گے۔ جتنے بھی ہمارے پاس جو سامعین اور مومنین صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کا شکر گزار ہیں، جنہوں نے قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ یہاں پر بچوں کی خوشیوں میں شریک ہوئے، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ نیکسٹ پروگرام جتنے بھی ہوں گے آپ حوصلہ افزائی کریں گے اور اس طرح سے اپنا جو تعاون ہے وہ جاری رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ صلی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ قرآنی جو عمل ہے اور قرآنی جو عبادت ہے اس کو بجا لانے کی، اور قرآن کے ساتھ ساتھ جو مروجہ تعلیم ہے جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے زور دیا کہ دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دین کے ساتھ ساتھ پڑھیں، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو اسکول ڈپارٹمنٹ ہے ان کا ہیڈ ہمارے سر سعید صاحب سے کہ آپ نے دن رات کوشش کی اور آپ نے پرخلوص ہو کے آپ نے خلوص نیت کے ساتھ جو اسکول کی تعلیم ہے اس پہ آپ نے کام کیا، آپ نے ٹیچنگ کی، اور باقی دیگر اساتذہ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ یہ جو اسکول ہے وہ پورے ناروال میں سب سے بہترین انشاءاللہ اسکول بنے گی، اور یہ ادارہ سب سے بہترین جہاں پہ ٹاپ لیول کی ایجوکیشن ملے گی انشاءاللہ اس میں ہمارا یہ ادارہ بھی شامل ہوگا۔ تو سر سعید صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور باقی بچوں نے جو انعامات لی ہے انہوں نے جو کارکردگی انجام دیا، جو انہوں نے محنت کی ہے، لیکن ان کی جو محنت ہے آج انہوں نے جو پرفارمنس دکھائے ہیں وہ سب اس کے جو کریڈٹ ہے وہ آپ کو جاتے ہیں۔ تو آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے طلاب کی طرف سے ایک انعام ہے، تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ آئیں، اور آگے توصیف صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پہ آئیں اور سر سعید صاحب کی حوصلہ افزائی کریں۔ محمد وعلی محمد صلوات۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللہ، بہت شکریہ۔ اس کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں مہمانان گرامی قبلہ علامہ شیخ ثاقب صاحب اور قبلہ علامہ قاسم جعفری صاحب کا کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کے ہوئے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں پہ تشریف لے آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے آغا توصیف صاحب اور آغا احمد جو کہ یہاں کا استاد ہے، اور باقی اساتذہ کا سر سلیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیشہ دین کے کام کرنے، اور بالخصوص جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود پروردگار عالم نے لی ہے، تو وہ بچے اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے سے اپنی کتاب کی حفاظت کر رہا ہے وہی حفاظ القرآن ہیں، وہی علماء کرام ہیں، تو ان کو پڑھانا واقعاً ایک بڑی سعادت ہے، خوشی کی بات ہے۔
تو اللہ نے یہ خوشی ہمیں دی ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ آج روز جمعہ ہے، امام زمانہ کا دن ہے، تو امام زمان کو بھی یاد کرتے ہیں اور امام کی یاد میں آج اس پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں. سب کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ سے اور دعا امام زمانہ سے اس پروگرام کا اختتام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذا الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله جزاك الله خير. آپ مبارک. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ حفظ القرآن ماڈل اسکول کے کچھ طالب علم موجود ہیں، تو آئیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج کی اس تقریب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ آج ہمارے طلاب عزیزان نے بہت ہی بہترین طریقے سے پرفارمنس انجام لایا. ہم بہت ہی بہترین طریقے سے ان کو چاہیے کہ اپنے ان مقصد کو اور بھی مضبوط کرے اور محنت کریں ان میں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی مضبوطی سے محنت کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. آج اس پروگرام میں ماشاءاللہ بہت ہی مزہ آیا. ہم نے بہت ہی جوش و ولولے سے اپنا خیالات کا اظہار کیا. السلام علیکم. میرا نام محمد حسین ہے. میں کلاس 1 میں پڑھتا ہوں اور میں کلاس 1 کی فرسٹ پوزیشن میں نے حاصل کی ہے. اور اس میں میرے اساتذہ یعنی میرے سر سید کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. میرے ماں باپ کا، میری فیملی کی بہت بڑی ہاتھ ہے اور ہمارے آدمی کی بہت بڑی ہاتھ ہے. اسی طرح بس میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ فرسٹ پوزیشن میں آیا ہوں اور بہت زیادہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں اظہار نہیں کر سکتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں مدرسے میں آ کے بہت خوشی ہوئی. سب سے پہلے ہم نے قرآن حفظ کرنے کا عمل کیا، پھر ہمیں اسکول ماڈل پڑھنے کا عمل کیا. ہمارا استاد سر سید ہمارا اسکول میں پوزیشن نہیں آ رہی تھی. ہم یہاں اسکول میں آ کے ہمارا فرسٹ پوزیشن آ گیا کیونکہ ہمارا سر سید نے ہمیں بہت محنت کروائی اور ہم نے بھی بہت محنت کیا، اس لیے ہمارے فرسٹ پوزیشن ہے. السلام علیکم. میرا نام اظہر علی ہے اور میں 6th کلاس میں پڑھتا ہوں اور آج میں 3rd آیا ہوں. اور آج ہمارا رزلٹ بھی تھا جامعہ قرآن میں. تو ہمارے استاد نے بہت پڑھایا ہم کو، تو انہیں کی وجہ سے آج میں ادھر انجوائے کر رہا ہوں اور 3rd پوزیشن ہے اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں 3rd پوزیشن. میرا نام غلام ہے اور میں کلاس 7 میں ہوں. آج میرے کلاس 7 نتیجہ نکلا اور میں 2nd آیا اور یہ سب میرے اساتذہ کرام کی محنت کی بدولت میرے سکون ہے. میرا نام سید حسین ہے. میں کلاس 6 پاس کر رہا ہوں. کلاس 7 میں گیا ہوں. مجھے ادھر آ کے بہت خوشی محسوس کر رہا ہے. میرے سر ہمارے سر سید احمد اور ہمارا محنت کی کمال ہے. میں ادھر آ کے بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں. میرا تعلق اسکالر سے ہے اور میں ادھر سے گھر والوں سے الگ ہو کے ادھر الگ ماحول میں آ کے پڑھنا چاہتا تھا. میرا خواہش نہیں تھا اور میرا ابو نے میرا خواہش پورا کر دیا اور میرے ابو نے میرا ادھر بھیجا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے آج پروگرام بہت خوشی ہوئی ہے اور میں دوسرے پوزیشن پہ آیا ہوں اور یہ میرا اساتذہ کی محنت ہے اور اپنی محنت ہے. الرحمن الرحیم. میرا نام ذوالقرنین ہے. میں کلاس 7 میں پڑھتا ہوں اور آج میں نے کلاس 7 میں 3rd پوزیشن حاصل کی ہے. یہ سب ہمارے اساتذہ کرام کی محنت ہے اور میرے والدین کی دعا ہے اور انشاءاللہ میں آگے بھی اپنے والدین کو خدمت کروں گا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عاصم علی ہے. میرا ابو کا نام نعمت علی ہے. میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں. ابھی میں 7 پاس کر کے 8 میں جا چکا ہوں. ابھی میرا مقصد ہے کہ ماں باپ کو خوش رکھنا. ابھی میں جامعہ قرآن طرف میں ہوں اور 4 تعریف کر چکے ہیں. میں بڑے کر F-16 پائلٹ بننا چاہتا ہوں. کہ میرا ماں باپ کا بھی یہی خواہش ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سلیم غفوری ہے. میں بحیثیت ٹیچر ادھر مدرسے میں ٹیچنگ کر رہا ہوں اسکول کے حوالے سے. آج ہمارا اینول ڈسٹریبیوشن سیریمنی تھا, بہت اچھا ہو گیا. تو جی اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے نہایت ہی قابل احترام علامہ محمد قاسم جعفری صاحب موجود ہیں. تو آئیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی تقریب کے بارے میں ان کے کیسے خیالات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ماڈل اسکول کا سالانہ کنووکیشن ہوا. بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کر, اور ماشاءاللہ تمام طلاب نے, اساتذہ نے بڑی زبردست محنت کرائی اور طلباء نے واقعاً حق ادا کیا. ہم سب کو چاہیے کہ اس جامعے کے ساتھ ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. خالی مالی امداد کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہاں پہ ہم اپنے ہونہار قابل بیٹوں کو بھیجیں تاکہ وہ حفظ قرآن اور ساتھ دنیاوی تعلیم حاصل کریں. یہاں پہ لڑکوں کا حوصلہ دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی اور خوشی ہوئی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیق خیر میں اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھا تقریر وغیرہ کی, منقبتیں پیش کی, اور انگلش کا جو اسپیچ کی انگلش میں, جس سے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی اور مسرت ہوئی. اور ہم یہی توقع رکھتے ہیں جامعہ قرآن عطرت سے کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں یہ بہترین ہونہار طالب علم حفاظ اس مکتب میں پرووائڈ کریں گے. اس مکتب کی انشاءاللہ نمائندگی کریں گے, اس مکتب کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, ہم اس وقت جامعہ حفظ القرآن ماڈل اسکول میں موجود ہیں, جس میں آج تقسیم انعامات کی تقریب تھی, اور آج ہمارے ساتھ ان کے اساتذہ کرام موجود ہیں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا رائے. ہمارے ساتھ اس وقت حافظ ظہیر عباس غفوری صاحب موجود ہیں. تو ہم آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی فنکشن کے بارے میں ان کی کیا خیالات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو میڈیا ٹیم ہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں جامعہ قرآن عطرت میں آئے اور ہمارے بچوں کی جو حوصلہ افزائی کی, اور اس پروگرام کو آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, اور یہاں سے آپ یہ پیغام لے کے جا رہے ہیں کہ یہاں ادارہ جامعہ قرآن عطرت میں اسکول کے تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ القرآن کا شعبہ بھی یہاں پہ ہے. تو میں ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی, جو قابل ذہین بچے ہیں, ان کو یہاں بھیجیں تاکہ وہ دنیوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کی جو دینی تعلیم ہے وہ بھی حاصل کر سکیں. اور آج کا جو پروگرام جو آپ نے سوال کیا ہے, تو اس حوالے سے بہترین پروگرام رہا آج, اور بچوں نے اپنے بیسٹ پرفارمنس دکھائے, اور انہوں نے جو انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو تخلیقی صلاحیت رکھی ہے تو وہ آج مجھے یہاں پہ نظر آیا. تو بچے بہت ٹیلنٹ ہیں یہاں کے, اور محنتی بچے ہیں, اور یہ بچے انشاءاللہ ہماری پوری قوم کے لیے, ملت کے لیے سرمایہ ہے, کیونکہ یہ بچے ایسے بچے ہیں جنہوں نے اپنے دل میں قرآن کے لیے جگہ دی ہے, اور قرآن کی برکت سے ان کے جو اسکول کی تعلیم ہے, دنیوی تعلیم ہے, یہ بھی بہترین جا رہی ہے. اور ان کے جو پرفارمنس آج تمام مومنین نے, تمام لوگوں نے دیکھ لیا کہ ماشاءاللہ بہترین انہوں نے یہ تقریب کی اور اس میں اپنے پرفارمنس دکھائے. تو میں اپنے تمام اساتذہ جو ہمارے ساتھ ہیں, جو ٹیم ہے اساتذہ کی, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور بالخصوص ہمارے استاد محترم علامہ مفسر قرآن شیخ محسن علی نجفی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ناروال میں جو حفظ القرآن کا شعبہ اوپن کیا, اور اس کی زیر سرپرستی بھی علامہ شیخ محسن علی نجفی صاحب اس کے زیر سرپرستی میں ہے یہ پورا ادارہ, اور سرپرست اعلیٰ وہی ہے. تو انہوں نے یہاں اسکول کی تعلیم, بہترین اسکول کی تعلیم کے لیے اساتذہ ہمیں فراہم کیے, اور ہمیں ہر لحظہ اور ہر ٹائم
हमारी मदद कर रहे हैं इस तालीम को आगे लोगों तक और बच्चों तक पहुँचाने के लिए। तो दुआ करता हूँ परवरदिगार से कि अल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा शेख मोहसिन अली नजफ़ी को सेहत और सलामती इनायत करे और उनको पूरे उम्र अता करें। और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं मिल्लत पाकिस्तान में मिल्लत तशय्युअ के लिए, तो अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। और बाकी तमाम मोमिन से गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम स्कूल की तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी फराहम करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू। तो जी नाजरीन, ये थी हिफ्जुल कुरान मॉडल स्कूल की एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की वीडियो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। कैमरामैन कामरान सईद के साथ अली शेरोज़, सुनहरा दौर, नारोवाल।